اسلام دین وسط ہے، ہم امت وسط ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیانی چال چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی معاملے میں نہ حد سے گھٹیں گے نہ حد سے بڑھیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سخاوت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اسراف سے منع کیا گیا۔ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے۔ جس طرح ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسی طرح ہمیں بخل سے یعنی کنجوسی سے منع کیا گیا۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ اپنی ذات پہ ڈھب سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ داریاں لگائی ہیں نہ ان کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا خیال بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے بھی چھپاتے۔ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر رونا دھونا ہے، ہر وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، حال پرا گندا تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے مالی طور پر۔ عرض کی حضور ہاں؟ تو فرمایا اچھے کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو، خدا جب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بعض لوگ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف مال آ رہا ہوتا ہے پھر وہ کوئی حساب نہیں کرتے، اتنے لاکھ پرافٹ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب واپس زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو قرض بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو فلاں چیز بھی یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ساری چیزوں کا خیال کریں، لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کریں نا کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے، طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے راستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ سے بھی دور ہے، اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں، اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کو کہ جو تیرے راستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے،
پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے. اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں. اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا. آپ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لیں. یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی. اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری. میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا اور آگے نہ بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے روک کے رکھنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو وہ اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں. تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں. امام غزالی اس روایت کو لائے. وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ. جن کنجوسوں کو ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو، اس کا مزاج. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں دو خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا. یہ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی. خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا ہے، رب کریم نے نواز رکھا ہے. اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے. کنجوسی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا. تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا. کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا. اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو. بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے. ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا. کہا جناب آپ سوال کیجئے. کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ تو چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں. اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو پھڑک اٹھی. کہنے لگا اچھا، غصہ آیا بات سن کے. آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کانا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے. یک چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں. اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں. اسے بڑا غصہ آیا. کہنے لگا اچھا جی تو تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا. تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی. کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے. تو کنجوس آدمی تھا نا. اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا انعام.
کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح ہوگا تو میں انعام دوں گا. تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے, تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے, میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے. تو ان بیچاروں کے مل مل کے گھس گئے ہیں, مجبور ہو گیا تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا. تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کرتے ہیں. اب وہ زکوٰۃ, ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کے ایکڑ زمین تھی, کو 10-15 لاکھ کی اللہ نے مدد کی. وہاں کوئی ایسی سوسائٹی آ گئی کہ وہ زمین جو تھی وہ کروڑ روپے تک چلی گئی. تو اب 15-20 کروڑ روپے کی اگر زمین کسی کی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے, اور زمین بھی اس نے اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ اس کو بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر. اگر اس طرح لے آیا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زمین بیچ دی ہے, پیسہ حاصل کر لیا, اب پیسہ پڑا ہوا ہے اضافی ہے, اور وہ اب اس پہ سال گزر گیا, زکوٰۃ دینی ہے. تو اب صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا تو پریشانی تو بہت ہے نا, اور 20 کروڑ میں سے جب نکل جائے, ہر کروڑ میں سے 2.5 لاکھ تو بڑی آزمائش ہے. اب کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ بہنیں حصوں کا مطالبہ نہ کر دیں. تو میں ہنسا, کہنے لگے حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ تو میں نے کہا یار مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مالک نے بیٹھے بیٹھے تجھے 70 لاکھ یا 80 لاکھ فی ایکڑ نفع دیا تھا تو تب تو نے کوئی بات نہیں سوچی تھی, اور آج جب واپس لوٹانے کی باری آئی یار وہ بھی 70-80 نہیں 2.5 لاکھ, تو تجھے یہ خیال آ گیا کہ کوئی فلاں کیس نہ کر دے, تھوڑا انتظار کر لوں. تو بہانے نہ بنائیں, زندگی کے اندر کنجوسی نہ کریں. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کنجوسیاں کر کر کے مال جمع کر کے رکھا تھا, پھر ان کی اولادوں نے پیچھے سے اس مال کو اس طرح اجاڑا ہے, اس طرح تباہی کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بلال فقیر مرنا غنی نہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں بخل نہ کرنا, اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا, ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو. اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا ان کے لیے. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بخیل نہ مرنا, ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے, اسے آگ ہی ملے گی. فرمایا بلال فقیر مرنا, مالدار نہ مرنا, بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا, اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا. میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں, سخاوت کا جس حد تک ہو سکے, جس طرح ممکن ہو سکے. کنجوسی نہ کریں. ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے, بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے. ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے, اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے. ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں, ہمارے تعلقات کم کر دیے. ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے, دوستیاں کم کر دی. ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا. یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے, اور صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی, دریا کی طرح چلتی. پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے, قیدیوں کو آزاد کرتے, ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے. اپنا مزاج بنائیں, بخل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے. یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے,
اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو بہت بڑے عالم تھے لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقوی؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا ہے۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر، کہا اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں، کہیں توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو
دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتا تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطا رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان، آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ کئی دفعہ آپ نے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا توڑا، تبھی نہ روئے نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہتا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی، چیخ مار کے روئے، کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ اور میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا۔
تو میں نے بیک کال کی, میں نے کہا یار میری بات سن, مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا. میں کہا میری گل سن, رہے ہیں اسی 4-5 سال کٹھے, میں تین جاننا, اصل بات کر. کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے. کچھ حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں. زیادہ نہیں, مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے, کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں میری ضرورت. آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات. میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کراں گا, اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا, پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے خالی آوے. واللہ خیر الرازقین, وقت تو دائیں بائیں نہ جا, رزق تو تجھے میں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے رستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.